تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، زندگی ہمیشہ رہے گی. دیکھیے ایک تو زبان سے کہنا ہے، زبان سے کوئی نہیں کہتا ہے، ہم بھی نہیں کہتے ہیں زبان سے تو یہی کہتے ہیں دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا ایسی ہے ویسی ہے. لیکن آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی دوڑ دھوپ، آپ کی محنت بتاتی ہے کہ آپ دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں، عارضی، فانی یا دائمی اور ہمیشہ رہنے والا. یہ انسان کا عمل بتاتا ہے. کے لیے یہی کافی تھی. اس میں بنیادی اصول، کامیابی کی بنیادی باتیں بیان کر دی گئی ہیں. اسی وجہ سے اسلاف، صحابہ و تابعین، ہمارے جو پہلے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کا یہ معمول بتایا گیا کہ جب کبھی وہ آپس میں ملا کرتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، تو سلام کے بعد ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول، کامیابی کی 4 بنیادی باتیں بیان کی ہیں. پچھلی سورہ الہاکم التکاثر تھی. اس میں ناکام انسان کب ہوتا ہے اس کی وجہ بیان کی گئی تھی کہ جب وہ دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے اور دنیا اس کو قبر سے اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے تو انسان ناکام ہوتا ہے. اب اس صورت میں کامیابی کی باتیں بتائی ہے، اور پھر آگے کی جو 4 صورتیں ہیں ان میں ناکام لوگوں کی، جنہوں نے ان 4 اصولوں پر زندگی بسر نہیں کی، ان 4 باتوں کو نہیں اپنایا، تو ان کی زندگی ناکام رہی. تو اس طرح کے 4 لوگوں کی مثال بیان کی ہے. ایک تو انسان مال پرستی میں، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کامیابی کو اصول نہیں اپناتا ہے. ویل لکل ہمزہ میں وہ بیان کیا ہے. کبھی انسان طاقت کے نشے میں آ جاتا ہے، حکومت کے نشے میں آ جاتا ہے اور ظلم پر آمادہ ہوتا ہے تو ناکام ہوتا ہے. الم تر کیف فعل میں وہ بیان کیا ہے. پھر کبھی انسان مال خوشحالی میں، اس کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر غافل ہو جاتا ہے. لإلاف قریش میں اس کو بیان کیا ہے. اور کبھی انسان جھوٹی دعوے داری ایمان کی یا دین کی کرتا ہے، اپنے آپ کو دیندار بتاتا ہے لیکن اصل دیندار وہ نہیں ہوتا ہے. ایسا شخص بھی ناکام ہوتا ہے. تو ارأیت الذی یکذب بالدین میں اس کو بیان کیا ہے. پھر کامیاب کون ہوں گے؟ انا اعطیناک الکوثر میں اس امت کی مثال بیان کی. اللہ نے فرمایا والعصر، عصر کی قسم. عصر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو عصر کا وقت مراد ہے. عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ بالکل دن کا آخری ٹائم ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، اور اس بات کی وہ علامت ہوتا ہے اور اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے کہ اب دن ڈوبنے والا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، بس بہت مختصر وقت ہے. تو وہ وقت بہت اہم ہے. انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کا سورج بھی اسی طرح ڈوبنے والا ہے، بہت مختصر وقت ہے، اور اس مختصر سے وقت میں کامیابی اور نجات والی جو صفات ہیں، جو اعمال ہیں، جو کام ہیں وہ کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. عصر کے وقت کی قسم. عصر کا وقت وہ دن کا آخری وقت ہے. اسی طرح تمہاری زندگی کا دن جو ہے اس کا بھی سورج غروب ہونے والا ہے، اس کی قدر کرو. تو عصر کے وقت مراد لیا ہے. دوسرا، عصر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہ بھی مراد لیا ہے. وہ زمانہ بہترین زمانہ تھا کیونکہ حضور خود اس میں موجود تھے. اس وقت ایمان لانے والے سب سے امت میں بہترین لوگ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق رکھنے والی ہر چیز بہترین ہو جاتی ہے. تو حضور کے زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تیسرا، نماز عصر یہ مراد ہے. نمازوں میں نماز عصر کی ایک الگ طرح سے اہمیت بیان کی گئی ہے. قرآن میں کہا گیا نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، صلاۃ الوسطیٰ. تو صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ علماء نے، محدثین نے کہا عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ عام طور پر انسان اس وقت بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تجارت میں، بیوپار میں، کھیتی باڑی میں اور گھر کے لوگوں کے کام کاج میں، کہ سورج ڈوبنے والا ہے، جلدی جلدی میں کام نمٹاؤں، اور پھر اس میں عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے. اہل و عیال میں، مال تجارت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے.
تو عصر کی نماز کی اہمیت کی طرف اس کی قسم کھائی گئی، اس طرف توجہ کرو۔ اس لیے حدیث میں آیا من فاتت العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے اہل و عیال بھی لٹ گئے اور مال بھی لٹ گیا، اتنا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اور عصر سے مراد تاریخ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں بڑے بڑے عجائبات، عجیب و غریب چیزیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کسی کی ترقی، کسی کی تنزلی، کسی کی بلندی، کسی کی پستی، کسی کا حکومت پہ آنا، کسی کو حکومت کی گدی سے اکھاڑ کر پھینک دینا، یہ سب عجیب و غریب جو واقعات ہیں، یہ سب اس زمانے میں اور تاریخ میں محفوظ ہیں، جو انسان کی عبرت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے کہ اس میں غور کرو، واقعات سے عبرت حاصل کرو اور اپنے آپ کو سنوارو، اپنی اصلاح کرو۔ تو والعصر، عصر کی قسم کھائی گئی ہے۔ زیادہ تر یہ کہ زمانے کی قسم، عمر کی قسم، انسان کی زندگی بھی ہے، یہ انسان کی زندگی بھی بہت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ ہی دی ہے، یہ سرمایہ ایک مرتبہ دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انسان ناکام ہو جائے گا۔ اس کو ایسے ہی تجارت میں، ایسے بیوپار میں استعمال کرے جو انسان کو کامیاب کر دے، قبر میں اور آخرت میں اس کی قسم کھا کر اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ انسان کی زندگی بھی بڑی قیمتی ہے، ایک مرتبہ مل گئی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، اور ایک مرتبہ زندگی کا ایک مرحلہ چلا گیا تو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، اتنی قیمتی ہے کہ پیسوں سے، دولت سے یہ خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر خریدی جاتی تو فرعون خرید لیتا، شداد خرید لیتا، نمرود خرید لیتا، قارون خرید لیتا، جو سب سے بڑا مالدار انسان تھا، لیکن ایک لمحہ بھی اس کا خریدا نہیں جا سکتا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اس لیے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی قسم کھا کر اس کی عظمت اور اہمیت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آج کل ہماری زندگی کا ایک لمحہ جاتا ہے، ایک سال پورا ہوتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے نا، تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ برتھ ڈے مناتے ہیں یا سال گرہ مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ کسی نے کہا سال گرہ، سال گرہ نہیں، سال گرہ، ایک سال گر گیا ہے، زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ گر گئی ہے اور اس پر انسان خوشی منا رہا ہے، کم ہو گئی ہے، افسوس کرنا چاہیے، لیکن انسان اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی گردوں نے تیری عمر کی گھڑی ایک گھٹا دی، یعنی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، کٹ 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 کٹ، یا آواز کر رہی ہوتی ہے، تو یہ آواز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایک گھڑی تمہاری ختم ہو رہی ہے، جا رہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بھی قیمتی سمجھنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، ڈوبتے دن کی طرح ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، اردو میں وہ شاعری ہے کہ زندگی کو اپنی سمجھو مثل خورشید لب بام، امید نہیں یا جینے کی صبح تا شام، امید نہیں یا جینے کی صبح تا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام، یا ایسا کام کرو جو آ جائے وہاں کام، خدا جانے کب آ جائے موت کا پیغام، اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک سب خاک سمجھنا۔ اپنی ہستی کو ہر دم یوں سمجھو جیسے سورج ہے، اب ڈوبا تب ڈوبا، کب ڈوب جائے کچھ پتا نہیں، اپنی ہستی کو بھی یہ سمجھو اور نیک کاموں میں اپنی زندگی کو خرچ کر دو، کیونکہ یہ ملکیت، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب یہیں رہ جائے گی، وہاں جو کام آ جائے وہ کام کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے زندگی کی، عصر کے وقت کی، تاریخ کی، حضور کے زمانے کی، اور پھر قسم کھا کر آگے بات بتائی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کون سا انسان؟ ہر انسان، ہر گروہ، ہر جماعت، مرد ہو یا عورت ہو، وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ انسان یہ جو زندگی بسر کر رہا ہے نا، حضور نے تو مثال بیان فرمائی، روزانہ انسان جب صبح کرتا ہے نا تو وہ تجارت کر رہا ہے، بیوپار کر رہا ہے، فبائع نفسه فمعتقه او موبقه،
وہ کچھ نہ کچھ چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، یا تو اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہے یا پھر اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اب بیوپار کر رہا ہے تو دنیا میں یہ ہوتا ہے، بیوپار میں گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ انسان بے شک گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن 4 کام جو کرے گا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان کے بغیر کسی عمل، کسی نیکی، کسی خیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان بنیادی چیز ہے۔ ایمان عقیدہ، انسان اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، اپنی فکر ٹھیک کرے، اپنی سوچ صحیح کرے، اپنی آئیڈیالوجی جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں آئیڈیالوجی اپنی درست کرے، اپنے عقیدے کا جو قبلہ ہے وہ درست کرے۔ یہ بنیادی چیز ہے، ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری شرط جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کامیاب کون ہے؟ گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ ایمان والے۔ اور یاد رکھیے ایمان سے مراد مضبوط ایمان ہے، ایسا ایمان جو انسان کو نیک اعمال پر کھڑا کرے، اطاعت پر کھڑا کرے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب بنیادی نیک عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی عمل ہیں، لیکن نیک اعمال، اعمال صالحہ کی فہرست بہت لمبی ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی بیوہ کا سہارا بن جانا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دینا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، کسی جاندار کو پانی پلا دینا، یہ سب نیک کام ہے۔ بہت لمبی فہرست ہے۔ جو انسان ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ ایمان کی مثال بیج کی سی ہے، اور اعمال کی مثال، نیک اعمال کی مثال اس سے نکلنے والے تنے، اوپر لگنے والی شاخوں اور پھل اور پھولوں کی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، غریبوں کی مدد کرنا نہیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں، انسانیت نہیں، تو سمجھ لیجئے وہ بیج زمین میں ضائع ہو گیا، اس سے درخت نہیں نکلا ہے، اوپر پھل اور پھول نہیں آ رہے، وہ بیکار ہے۔ تو ایمان کی مثال اس بیج کی سی ہے، اور پھر اس سے نکلنے والا جو درخت ہے اور اوپر جو شاخیں ہیں، پھل اور پھول ہیں، ان کی مثال نیک اعمال کی ہے۔ تو جو آدمی نیک اعمال کرے وہ کامیاب ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسری چیز جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، سچ کی وصیت کرتے رہیں، حق بات، حق کردار، حق پیغام، حق دین، اس کے بارے میں تاکید کرتے رہیں کہ بھائی اس پر جمے رہنا ہے۔ دیکھیے صحیح بات کو قبول کرنا پہلی بات مشکل ہے، صحیح عقیدے کو، صحیح دین کو، صحیح بات کو، اور قبول کر لیا تو اس پر جمنا مشکل ہے۔ انسان کے پیچھے خواہشات لگی ہوئی ہے، انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، انسان کے پیچھے اس کا نفس لگا ہوا ہے، انسان کے پیچھے شیطان کے کارندے لگے ہوئے ہیں۔ کب حق بات سے اور صحیح عقیدے سے اور نیک اعمال سے انسان کو ہٹا دیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں نا، حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں، تو انسان نیکیوں پر جمع رہتا ہے۔ یہ ہے اجتماعی عمل۔ اسلام جو ہے نا انفرادی عمل کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ بھائی کسی مسجد کا کونا پکڑ لو، بس تم بس اللہ اللہ کرتے رہو، گوفا میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلا جاؤ، وہاں ریاضت کرو، تب پیسہ کرو، اللہ اللہ کرو، اس کا داعی نہیں ہے۔ اسلام کہتا معاشرے میں رہو، سماج میں رہو، اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو۔ نیکی پر جمع ہوا ہے اس کو حوصلہ بڑھاؤ تاکہ اور جمع رہے، برائی کی طرف کوئی جا رہا ہے تو اسے روکو، وصیت کرو، سمجھاؤ تاکہ وہ برائی سے باز آ جائے۔ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان وصیت کا، حق بات پر جمنے کا اور اس پر حوصلہ افزائی کا بہت زیادہ مستحق ہے، کیونکہ دو چیزیں انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے۔ ایک طول العمل، دوسرا واتباع الہویٰ، بہت لمبی لمبی امیدیں، بڑے بڑے خواب۔ انسان کے خواب اتنے لمبے ہیں کہ نوح کی عمر مل جائے تب بھی پورے نہ ہو، بڑی بڑی لمبی امیدیں شیخ چلی کی طرح باندھتا ہے۔ اور دوسرا ہے خواہشات کی پیروی۔ پھر فرمایا فَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، لمبے خواب، بڑی بڑی امیدیں، یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، کیونکہ پھر ان کو پورا کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور وَاتِّبَاعُ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی، نفس کی پیروی، یہ انسان کو حق بات سے روک دیتی ہے۔
تو ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا، اسی لیے اکابر ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے اور سورۃ العصر پڑھ کر یاد دہانی کرتے تھے کہ دیکھو حق پر جمے رہنا ہے، نیکیوں پہ جمے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی کی وصیت حدیث میں آئی ہے، لقمان کی وصیتیں قرآن میں آئی ہے، اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ ایک ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک وصیت سامنے آئی۔ میمون ابن مہران ایک عالم تھے، ان کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایاک ان تخلو بامرأۃ غیر ذات محرم، دیکھو یاد رکھنا ہمیشہ غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت و تنہائی میں ملاقات سے بچنا، اگرچہ تمہارا دل تمہیں یہ سمجھائے کہ میں تو اسے قرآن سکھا رہا ہوں، میں تو اسے دین سکھا رہا ہوں، میں تو اسے نماز سکھا رہا ہوں، دین کے لبادے میں بھی تنہائی میں نہیں ملنا، کیونکہ پتہ نہیں کب انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس طرح کی وصیتیں اکابر ایک دوسرے کو کرتے تھے نا، تو انسان حق پر اور صحیح بات پر جمتا ہے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر، انسان نیکیوں پر جمے گا، جمنا بہت مشکل ہے۔ 5 وقتہ نماز انسان شروع کرتا ہے، چند دنوں تک پڑھتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ نیکی پر جمنا بہت مشکل کام ہے۔ تو الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر جمنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں۔ الصبر عن المعاصی، گناہ چھوڑنا یا گناہ سے بچنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے، وہ ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اور الصبر علی الآلام، اللہ کی تقدیر اور فیصلے جو آتے ہیں انسان کی طبیعت و مزاج کے خلاف، کبھی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، کبھی تجارت کا نقصان، کبھی خلاف طبیعت و خلاف مزاج باتیں پیش آتی ہے، اس وقت بھی صبر کرنا اور برداشت کرنا، یہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ جن میں یہ 4 کام ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے، پھر نیک اعمال ہیں، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ آگے جو سورت ہے وہ سورۃ الہمزہ ہے۔ سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 9 آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 خرابیاں بیان کی ہے جو انسان کے گھاٹے میں اور نقصان میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اس میں بھی بنیادی چیز ایک ہے، 2 اس کا نتیجہ ہیں اور رزلٹ ہیں اور اس کا اثر ہے۔ ایک ہے زر پرستی، مال پرستی، دولت پرستی، دنیا پرستی۔ جب مال پرستی اور دنیا کی محبت انسان کے اندر آتی ہے تو پھر انسان کے اندر 2 اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، وہ شروع ہی میں بیان کر دیے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، ویل کے معنی تباہی، ویل کے معنی بربادی، ویل کے معنی ہلاکت، ویل کے معنی موت، ویل کے معنی نقصان، اور ویل جہنم کا ایک خاص شعبہ ہے، ایک خاص وادی ہے یا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار کہا گیا ویل للمصلین اور ویل لکل ہمزہ اور ویل لفلاں، یہ سب آیا ہے۔ تو تباہی اور بربادی ہے، اور جہنم کا ایک خاص حصہ ہے ان لوگوں کے لیے، لکل، ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ لمزہ، جس میں 2 خرابیاں ہوں، تیسری آگے آ رہی ہے۔ ہمزہ کے معنی آتے ہیں غیبت کرنا، کسی کے غائبانہ میں اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اور لمزہ کے معنی آتے ہیں تانا دینا، کسی کے سامنے تانا دینا، اس کے لوگوں کو کے سامنے اس کو رسوا کرنے کے لیے کوئی جملہ بول دینا، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کمنٹ کر دینا بیچارہ وہ جل بھن جائے، پریشان ہو جائے۔ تو یہ دونوں ایسے نکتہ چینی اور عیب جوئی میں آتے ہیں۔ ہر عیب جو غیبت کرنے والے، نکتہ چین، خامیاں بیان کرنے والے کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ انسان کے اندر 2 چیزیں کب آتی ہے کہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے اور خامیاں بیان کرتا ہے، اور اس کے سامنے بھی اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، عیب بیان کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، مال کی لالچ آ جاتی ہے اور اس کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کے غرور و دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو ان کی غیبت کرتا ہے اور ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ الذی، اس شخص کے لیے تباہی ہے جو مال جمع کرتا ہے، وعددہ، گن گن کے رکھتا ہے، بخیل ہے، حریص ہے، حرص سے زیادہ مال حاصل کرنے کی، دنیا حاصل کرنے کی، اور
بخیل بھی ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے صحیح جگہوں پر۔ یاد رکھیے مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، مال تو انسان کا ہتھیار ہے، مال تو مایہ زندگی ہے، اس پر زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ قوام، دیکھو دو چیزوں کو قوام کہا ہے قرآن نے، یعنی بنیاد ہے، اس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ ایک کعبے کو پوری کائنات اس پر کھڑی ہے، جس دن کعبے کو منہدم کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ دوسرا قیام للناس مال کو کہا گیا ہے، جعل لکم قیامہ کا لفظ آیا اس کے لیے بھی، زندگی کی عمارت اس پر کھڑی ہے، اور اس کو خیر کہا گیا ہے، مال کو بھلائی کہا گیا ہے۔ لیکن بھلائی کب بنے گا؟ جب کہ جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور جائز جگہوں پر خرچ کیا جائے، اور مال میں اللہ نے جو حق رکھے ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ تو مال کمانا بذات خود بری کوئی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ دنیا کمانا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو ترغیب دی ہے تجارت کرو، کاروبار کرو، مال کماؤ، خود کسی کے محتاج نہ بنو اور دوسروں کے لیے سہارا بنو، اسلام یہ کہتا ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ صحیح مت، کیونکہ بعض مرتبہ مال دنیا کی مذمت ہم لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ تجارت کیا کرتے تھے اور پیسے اکٹھا کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ درہم و دینار اور دنیا سے آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی محبت نے تمہیں اپنے اندر گرفتار کر لیا ہے، یہ یا دنیا سے درہم و دینار کی محبت نے تمہیں قریب کر دیا ہے، یہ جملے کہے حضرت سفیان ثوری سے کہ درہم و دینار کی محبت نے تمہیں دنیا سے قریب کر دیا ہے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ لئن ادنتنی من الدنیا فلقد سانتنی عن الدنیا، اس درہم و دینار نے اگر مجھے دنیا سے قریب کر دیا ہے تو مجھے دنیا سے بچایا بھی ہے۔ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، میں دوسروں کے اوپر بوجھ نہیں بنتا ہوں، اور میں دوسروں کا محتاج نہیں ہوں، دنیا والوں سے بچایا بھی تو ہے۔ ورنہ پیسے نہ ہوتا ہے انسان دوسروں کا محتاج بھی بنتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے۔ تو کہا کہ اگر اس نے دنیا سے مجھے قریب کیا تو دنیا سے بچایا بھی ہے۔ ہمارے اسلاف یہ بھی فرمایا کرتے تھے اتجروا واکتسبوا فإنکم فی زمان ان احتاج احدکم فاول شیء یاکلہ دینہ۔ دیکھو تجارت کرو، مال کماؤ، کمائی حاصل کرو، اس لیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم محتاج بن گئے، ضرورت مند بن گئے، تو سب سے پہلی چیز جس کو تم کھا جاؤ گے وہ دین ہوگا، دین برباد ہو جائے گا، دین کو خاطر میں نہیں لاؤ گے، اور دین کی جو باتیں ہیں ان کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں جائے گی، بس پھر سمجھو گے کسی بھی طرح سے مال آنا چاہیے، یا یہ کہ دوسروں کے محتاج بنو گے اور پھر کردنی نہ کردنی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ جو قرآن مذمت بیان کر رہا ہے نا، یہ ایسے آدمی کی جو مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور حرص اور بخل میں، اور گن گن کے رکھ رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا، یہ سمجھتا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، مال بھی ہمیشہ رہے گا اور میں بھی ہمیشہ رہوں گا، یہ سمجھتا ہے، اور گن گن کے رکھ رہا ہے اور اسی میں مست ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت کہا جان دیجئے بس کیجئے۔ اب وقت آ گیا ہے تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، زندگی ہمیشہ رہے گی۔ دیکھیے ایک تو زبان سے کہنا ہے، زبان سے کوئی نہیں کہتا ہے، ہم بھی نہیں کہتے ہیں زبان سے تو یہی کہتے ہیں دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا ایسی ہے ویسی ہے، لیکن آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی دوڑ دھوپ، آپ کی محنت بتاتی ہے کہ آپ دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں، عارضی، فانی یا دائمی اور ہمیشہ رہنے والا، یہ انسان کا عمل بتاتا ہے۔ تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، اخنس ابن شریق چند چودھری لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، عیب بیان کیا کرتے تھے، نکتہ چینیاں کرتے تھے، اور طرح طرح کی باتیں دین کے بارے میں کہتے تھے، حضور کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اور چونکہ ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، دنیا تھی، اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اور یہ چیز ہمیشہ رہے گی، تو ان کے بارے میں خصوصی طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے
ورنہ قرآن نے نام نہیں لیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں نا وہ اس آئینے میں اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ نام بیان کر دیا جاتا تو ہم سمجھتے بس انہی کے لیے ہے، قرآن نے کہیں نام نہیں بیان کیا ہے تاکہ ہر انسان اس میں غور کرے، تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یہ گمان، یہ سوچ ہرگز درست نہیں ہے۔ بھائی انسان بھی جائے گا اور انسان کا مال بھی یہیں رہ جائے گا، ساتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ ابھی چند صورتیں پہلے شاید وہ بات آئی تھی، سلیمان القانونی بڑا حاکم گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے، اس کا جب انتقال کا وقت قریب آ گیا، مرض الموت میں تھا، آس پاس لوگ بیٹھے تھے، تو ان سے کہنے لگا جب میری موت آ جائے تو مجھے تابوت میں جب رکھنا کفن میں تو میرے ہاتھ باہر کر دینا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ سلطان بھی اسی طرح اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انسان کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو پھینک دیا جائے گا ہوتما میں۔ ہوتما کے معنی آتی ہے چور چور کر دینے والی، توڑ دینے والی، اور جہنم مراد ہے یہ جو مال کے غرور میں اکڑتا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ذلیل ہوگا، اور اس کو ایک ہے القا کے معنی آتے ہیں ڈال دینا، لیکن ایک ہے ینبذن، نبز کے اندر ذلت ہے، تحقیر ہے، اس کو یوں پھینک دیا جائے گا، کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ چور چور کر دینے والی چیز میں ڈال دے گا۔ تمہیں پتا ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ کتنی خطرناک ہے، حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 برس جلایا، سرخ ہوئی، لال کلر ہو گیا، پھر 1000 سال جلایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا انتہائی کالی ہو گئی، اب وہ اس طرح ہے، اس میں ان لوگوں کو جلایا جائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دلوں کو لگے گی، دلوں پہ جھانکے گی۔ آگ، دنیا کی آگ لگتی ہے، انسان کے چمڑے پہ پہلے تکلیف ہوتی ہے، پھر اندر اثر ہوتا ہے، لیکن یہ جہنم کی آگ کی یہ تاثیر ہوگی کہ دلوں کو ٹچ کرے گی، دلوں کو ہٹ کرے گی۔ کیوں دل کہا؟ دل نازک چیز ہے، دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہا کہ دل انسان کی باڈی کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی زندگی کا مدار دل پر ہے، اور اندرونی اعتبار سے بھی دل پر ہے۔ اخلاق کا مرکز دل ہے، یہ حرص، بخل، یہ تکبر، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ برے اخلاق ہیں۔ تواضع، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سخاوت، یہ سب اچھے اخلاق ہیں، ان سب کا مرکز دل ہے۔ جو اپنے دل کو نہیں سنوارے گا، غرور و تکبر میں مبتلا ہوگا، لوگوں کو حقیر سمجھے گا، تو پھر یہ آگ ان کے دلوں کو ہٹ کرے گی، دلوں کو پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر موندی ہوئی ہے، بند کی ہوئی ہے۔ مؤصدہ جیسے کوکر بند کر دیا جاتا ہے، اور اندر جو ہے گرمی بالکل ہوتی رہتی ہے، اور بہت زیادہ ہڈیوں کو بھی گلا دیتی ہے، سری کو گلا دیتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ خصوصی طور پر ایسے لوگوں کے لیے ایسی ہوگی کہ اس کو بند کر دیا گیا ہوگا کوکر کی طرح، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پھیلائے ہوئے ستونوں میں۔ یہ ستون کس طرح ہوں گے وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جو وہاں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لمبے لمبے پھیلائے ہوئے ستونوں میں بند کی ہوئی یہ آگ ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ آدمی کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اور کسی تنگ جگہ پر اس کو قید کر دیا گیا ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر ذرا ہلنے اور حرکت کرنے کا موقع یا گنجائش مل جائے نا، تب بھی آدمی سمجھتا ہے تھوڑا عذاب ہلکا ہو گیا، تھوڑا بدن ہلانے کی مجھے کی گنجائش مل گئی۔ تو جہنم کی اس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا نا، وہ ایک دم پیک ہوگی، ستونوں میں بند کی ہوئی ہوگی، ہلنے کا، حرکت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اب اندازہ لگائیے کتنی آدمی کو تکلیف ہوگی کہ جسم کو حرکت نہیں دے سکتا، ہلا نہیں سکتا کہ تھوڑا آرام پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔